دیکھیے سورہ رحمان کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت واللہ عالم میں نے ذہن سے میری نظروں سے کبھی نہیں گزری کہ کوئی خاص بتایا گیا کہ یہ پڑھا کرو. تو سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت میرے علم میں نہیں ہے. اور اس کو کب پڑھنا ہے تو بہرحال جب بھی آپ پڑھنا چاہے کبھی بھی پڑھیں, کیونکہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں. اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے. ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جو یہ کہے کہ سورہ یاسین کو اللہ کے رسول نے اس کا دل کہا, تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. سورہ یاسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو میت پہ پڑھو, یہ حسن روایت ہے, لیکن میت پہ پڑھو سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہیں, اس کی روح نکلتے وقت پڑھو تاکہ اس کے نظام میں روح نکلنے میں. جادو کے اندر سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, جادوگر چاہے کچھ بھی کر لے, کتنی بھی محنت کر لے, کتنی بھی کوشش کر لے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, ساحر, جادوگر, کاہن کچھ بھی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. میں اس لیے شروعات کر رہا ہوں جادو کی اس لفظ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں جادو کے ذریعے وہ کسی کو کامیابی یا خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ, نہیں فلاح کامیابی پائیں گے آخرت کے اعتبار سے جادوگر. یفلح حیث أتىٰ, کچھ بھی کر لے جادوگر کامیاب نہیں ہونے والا ہے. تو جو لوگ شعبدے بازی, جادوگری, کہانت, فال کھولتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے آپ نے ایک ایسا ٹریک اپنایا ہے جس میں آپ کبھی 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 کامیاب نہیں ہوں گے, اس لیے کہ میرے رب نے دلیل دے دی وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں, ساحر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا. اور یہ سحر لفظ جو ہے سحور سے آتا ہے, اور اسی سے لفظ سحر آتا ہے. سحری رات میں جگ کرتے وہ ہوتا ہے ڈھکی ہوئی چیز, ایسا علم جو چھپا ہوا ہے, اندھیرے میں ڈھکا ہوا. چونکہ ہم رات میں اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں, سحور بولتے ہیں, تو وہ اس وقت کرتے جب لوگ نہیں دیکھتے, ہم کو اندھیرا ہوتا ہے رات میں, ہے نا. سحر اسی سے ہوتا ہے ڈھکا ہوا, چھپا ہوا, ٹھیک ہے. تو ساحر کبھی کامیاب نہیں کی بات بولتے. جادوگر کی سزا کیا ہے, تاکہ پہلے الٹیمیٹ بتا دوں کیا ہو سکتا ہے, جادوگری کتنا برا عمل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, آپ نے کہا کہ فارس پہ مسلمان فوجیں چڑھائی کریں گی, جب تم شہروں کو فتح کرو فارس میں جادو بہت عام تھا, بہت کامن تھا, تو آپ نے حکم جاری کر دیا جب تم فتح کرو شہروں کے قیدیوں کو پکڑ لینا تاکہ ان پہ پھر سے کیس ڈالا جائے اور ہم کو دیکھیں ریوائیو کرے کہ درست ہے یا نہیں. اور دوسرا, سارے جادوگروں کو ملتے ہی قتل کر دینا. توبہ کر لے, جس کی سزا اتنی دردناک دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنی بڑی پکڑ ہوں گی. اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ, جادوگروں تم کچھ بھی کر لو, شعبدے بازوں, کاہنوں, کچھ بھی کر لو, تم کامیاب نہیں, تم کو کوئی کامیاب نہیں دنیا اور آخرت کی. یہ بات یاد رکھ. اور جو جادوگری کراتے ہیں نا, کسی پر جادو کر دو, ان پہ ان کے بچے بہت پڑھ رہے ہیں, ان کا فلاں ہو رہا, تم ایک ناکامی کا راستہ اپنا رہے ہو, اس میں کوئی سکسیس نہیں ہے. جس پہ جادو ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ تکلیف میں رہیں گا. اللہ رب العزت مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا. لیکن تم یہ سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم جادو کے ذریعے اپنے ایک بھائی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہو. اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز تمہیں جہنم کی آگ میں وہ تکلیف دیں گا, جو تکلیف تم نے یہاں اس کو دنیا میں. کیا کرو گے تب؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوں گے. یہاں تبھی کوئی کم از کم تسلی دینے والا رہتا. گناہگار کو بھی لوگ تسلی دیتے, جانے دو, وہاں کوئی تسلی والا, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے. کیوں ایسے راستے کو اپناتے ہیں مسلمان؟ دھڑلے سے جادو کر رہے ہیں مسلمان, دھڑلے سے کر رہے ہیں. جہاں مسلم شہروں کی آبادیاں بڑی ہے مسلمان تعداد میں, جادو تو اتنا کامن ہے, اللہ رحم کرے, عام جادو کرے. بس جادو کو تو کھیل سمجھ لیا آپ نے, یہ کفر ہے. اور یاد رکھو جو تکلیف تم دنیا میں دو گے نا, آخرت میں اس کی سزا بھگتنی. فقہ کے اندر ایک اصول ہے, جادوگر نے جتنی تکلیف پہنچائی, جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی. ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے کو پتہ چلا اس نے جادو کی, اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلی گئی. جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے. دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پہنچاتا اتنا ہوتا ہے, لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے. اسی لیے فقہ میں ہے, اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو سزائے موت سنوائی تھی جس نے ان کی لونڈی پر جادو کر کے قتل کروایا تھا. چونکہ اسے جادو سے مجنون بنا دیا, مجنون بنا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا. یہ جادو کے ذریعے ہوا قتل. اب روز قیامت اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچا. میں نے اس لیے کہا وہی سزا بھگتیں گا جہنم میں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو دنیا میں جادو کے ذریعے تکلیف. معمولی سمجھتے ہو 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے کسی پہ جادو کر کے زندگی خراب کرنا, یاد رکھو پوری آخرت تم خراب کر رہے ہو. 10-20 ہزار پوری آخرت. یا آخرت کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں دنیا میں, لیکن ایک اتنا بڑا ہے کہ صرف آخرت میں جب جائیں گے اور پہلا دن جس پہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, آج سورج 11 کروڑ میل دور ہے ہم سے, تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم کو گرمی کے دنوں میں. 1 میل پہ ہوگا جس میں کچھ لوگ ٹخنے تک نیکی کے اعتبار سے, مطلب گناہ کے اعتبار سے پسینہ زیادہ ہوگا, ٹخنے تک, کچھ گھٹنوں تک, کچھ کمر تک, کچھ گردن تک, اور کچھ کافر تو غوطے لگا رہے ہوں گے پسینے میں. اتنا پسینہ آئے گا. 1 میل بول تو 1.5 کلومیٹر پہ سورج ہے.
اس روز جس کے اس ایک دن جو 1 میل پہ سورج ہوگا، اس ایک دن 50,000 سال کا وہ دن ہے، جس کے 50,000 سال کا وہ دن گزارنے کے بعد مومن کہیں گے اللہ جہنم میں کیوں نہ صحیح لیکن فیصلہ کر دے، ڈال دے ہم کو کہیں نہ کہیں، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ تو صرف پہلا دن حساب کتاب کا 50,000 سال کا ہے، فرسٹ ڈے۔ تو تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اس کو بتاؤ جادو سے؟ 50 سال، 100 سال، اس سے زیادہ کیا کر سکیں؟ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں، نہ وہ جئیں گے نہ تمہاری اوقات ہے، تم بھی نہیں جیو گے 100 سال سے زیادہ۔ اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی دوبارہ، ویسے تو آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چلے گا، جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے نا ان کی صورت دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کیا کر کے گیا دنیا سے۔ جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے، ویلکم کرنے آئیں گے نا، جیسے ایئرپورٹ میں ویلکم کرتے ہیں ہے نا، بڑے لوگوں کو، اچھے لوگ اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں، تو تم کو جو ویلکم کرنے فرشتے آئیں گے، آنکھ بند ہوتے، جادو کرنے والے، کرانے والے اور جادوگر، شب ڈیوائس کاہن، آنکھ بند، ادھر شٹر ڈاؤن جب ہوں گا نا، تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے، اور جو سزائیں دیں گے اور جو تکلیفوں سے روح نکالیں گے، اس کے بعد جس آنکھ کے بستر پہ خبر کے گڑھے میں سلائیں گے، اس کے بعد روز قیامت جو غوطے لگائیں گے اپنے پسینے کے اندر 50,000 سال تک، اور اس کے بعد اللہ جب فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گا، تب پتہ چلے گا تھوڑی سی تکلیف دینے کا وہاں کیا مزہ ملتا ہے۔ اور جن کو جادو کے ذریعے تکلیف دی کہ وہ برداشت کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہترین بدلے اٹھا کر رکھے ہیں، چونکہ 50,000 کا وہ دن اگر ایک دن بھی اگر سکون میں جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی الٹیمیٹ، یہ 50 سال کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے نا۔ سردی زیادہ ہوئی پریشانی، گرمی زیادہ ہوئی پریشانی، بارش زیادہ ہوئی پریشانی، بارش کم ہوئی پریشانی، سردی کم ہوئی پریشانی، گرمی کم ہے نا، ہر چیز پریشانی کا باعث۔ لیکن وہاں دیکھیے آپ، ایک دن 50,000 سال کا، ایک دن بھی بولے تو کتنا بڑا ہے نا۔ 50 سال کی زندگی کتنے مشکل سے گزرتی ہے، جو لوگ غربت میں گزار رہے ہیں خاص طور سے، کیسا لگتا ہے نا، ہر دن کرایہ آ رہا مہینے کا، فلاں آ رہا، یہ ہے، بچوں کو دودھ نہیں ہے پلانے کے لیے، فلاں، کتنا 50,000 سال کا ایک دن ہے، کیوں برباد کر رہے اس کو تھوڑی سی زندگی کے لیے اور مزے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور غریب کیا امیر کیا، سارے لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرے، میں نے دیکھا، ہر کوئی اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کو بیماریوں میں ڈالنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آخرت میں جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن اٹھیں گا، رب کے سامنے جائیں گا، نام اعمال میں دیکھیں گا نیکے لکھے، گناہ معاف، وہ کہیں گا اللہ کیسے کیا؟ اللہ کہیں گا جو تکلیف ہے تو نے دنیا میں صحیح، اس کے بدلے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیا، اب صرف نیکیاں بچی ہوئی ہے۔ مومن کو تو ہر نیکی، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کا بھی اجر مل جاتا ہے۔ تو جادو کا اجر کیسے نہیں ملے گا؟ جب وہ کر رہا ہے کسی پہ جادو اور تکلیف پہنچا رہا بھائی کو، تو اس کو، جس کو تکلیف پہنچے اس کو تو اجر ملے گا، لیکن کرنے والے کا کیا ہوگا؟ اس کی کفر کی وجہ سے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ ہی جانتا، چونکہ ان سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ان کے صفوں میں ہوں گا وہ سزا پاتے وقت، اور ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ بھی، چونکہ جنوں کو خوش کرنے میں شرک بھی کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح جادوگر، کاہن، شعبدباز کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں۔ اب آئیے وہ وہاں سے شروع کرنا پڑے، وہ قارئین کو لا لیتے ہیں، پھر سے ہم ذات کیسے جادو ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کچھ باتیں معلومات کے طور سے، کچھ باتیں تکلیف دینے کے طور سے۔ جادو ایکچولی کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، کچھ کلمات ہیں۔ میں جانتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں تفصیل میں لینا چاہ رہا تھا، ٹھیک۔ جادو کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، اور کلمات انسان پہ اثر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ کیسے؟ آپ حشاش اور بشاش، خوش مزاجی سے اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے، اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دیا، چھوٹے سے بچے نے کیا کیا؟ آپ کو گالی دیا۔ اس کے گالی دینے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی والا چہرہ ہے تبدیل ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس گالی کے کلام نے آپ کے چہرے کو بدل دیا۔ تو یہ بتانا، کلمات کے اثر ہوتے ہیں۔ تو جادو بھی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کلمات کے ذریعے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور خوش کرنے کے بعد جادوگر کچھ کام ان سے لیتا ہے۔ لیکن میں پھر بتا دوں، جادوگر جو غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ یہ، جادوگر یہ سوچتا ہے، شعبدباز یہ سوچتا ہے، بابا یہ سوچتا ہے، کاہن یہ سوچتا ہے کہ جن میرے قبضے میں ہے، میرے بھائی یاد رکھ لے میرے ان الفاظ کو، تو یاد رکھ، جن تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتا ہے، تو اس کے قبضے میں جاتا ہے۔ میرے پاس موکل ہے، جن قبضے میں ہے بیوقوف، تو اس کے قبضے میں ہے۔ جو چیز دکھتی نہیں اس کو تو کیسے قبضے میں کرتا؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر رہا تو لڑکی ہے لڑکا ہے معلوم نہیں ہو سکتا تیرے کو، یہاں بیٹھ کر اور تو بول رہا جن کو تو قبضہ کر رہا، بیوقوف انسان، وہ تیرے کو قبضے میں کرتا، تو سمجھ نہیں رہا اس چیز کو۔ غلام کو غلامی بھی دی جا رہی تو خوش ہو رہا ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ غلامی دی جا رہی ہے اس کو۔ بیوقوف انسان، تو غلام بنتا ہے اس کا، تیری عمر کو لے جاتا ہے، وہ تیرے پہلی اولاد کو لے جاتا ہے، کبھی کبھار تیرے بالوں کے اعتبار سے رہتا ہے تیرے پاس، وہ ان کے اثر نہیں بولے کلام میں۔ کیوں اثر نہیں؟ بال کالے ہو گئے، سفید ہو گئے نا، کیوں تو وہ شرط کے ساتھ آتا ہے کتنے دن تیرے ساتھ رہیں گا، یا تو پہلی اولاد لیتا ہے، شادی کریں گا تو پہلی اولاد کو میں مار دینا میرے لیے۔ اور یہ جادوگر کاہن جو مسلمان بھی بولتا ہے کبھی کبھار، پہلی اولاد کو پیدائش کے بعد اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اس کے لیے، تو وہ اثر رہتا ہے اس کے کلام میں زندگی بھر۔ داڑھ جب تک رہیں گی پچھلے تیرے ساتھ رہوں گا، داڑھ جھڑتی اثر کلام میں اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بال جب تک تیرے سیاہ، جب تک رہوں گا قبضے میں، بال سفید ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا، چلے جاتا ہے۔ تو اپنی جوانی، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، سب کچھ برباد کرتا ہے اس کے لیے، وہ تجھے قبضے میں لیتا۔ بیوقوف، تو اس کے قبضے میں نہیں جاتا، وہ تیرے قبضے میں نہیں آتا۔ جن ہے، موکل ہے، کوئی موکل نہیں تیرے پاس، بیوقوف آدمی تو اس کے قبضے میں چلا گیا ہے، چونکہ اس کے لیے نہیں، میں تو قرآن سے کیا، قرآن سے بھی انسان کر کے جو ہے جادو کرتے لوگ، معلوم ہے آپ کو؟
کتاب اور سنت کو بھی غلط استعمال کرنا جادو ہوتا ہے. آپ قرآن سے کیسے جادو کرتے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے, پھر کچھ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں, اس لیے میں خاموش رہ رہا ہوں اس معاملے میں. لیکن لوگ اس سے بھی کرتے ہیں, میں نے 40 دن فلاں صورت پڑھی, یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کیا؟ تو پھر کیوں نہیں تیرے اس غلط طریقے سے کوئی جن خوش ہو کر تیرے کو ایک دے دے گا جس کو تو موکل سمجھتا ہے, بیوقوف تو اس کا موکل ہے, تو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے, وہ تیرے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوتا, وہ تیرے کو خاموشی سے پھسلاتا ہے صرف, تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا جس کو تو اپنا موکل سمجھ رہا ہے. تو پھر جو ہے جادو کچھ کلمات ہے جن کے پڑھنے سے, کچھ اعمال ہے کفریہ اور شرکیہ جن کے کرنے سے لوکل مافیا کا جو جن ہوتا ہے, جنوں میں مافیا ہوتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں, ان کے اندر لوکل مافیا کا کافر جن اپنے اندر سے کافر کو تیرے حوالے کر دیتا ہے, جس کو موکل بولتا ہے. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ مذہب میں الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو. وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے, داڑھوں کی وجہ سے, کئی بالوں کی وجہ سے, کئی پہلی اولاد کی وجہ سے مختلف, کبھی آنکھوں کی روشنی جب تک رہیں گی تب تک رہتا ہے, کبھی جنسی طاقت جب تک رہیں گی تب تک رہیں گا, مختلف چیزیں. جیسے بولتے ہیں نا جادوگر کی جان طوطے میں, ویسا کچھ نہ کچھ اس کا وہ رہتا ہے, اور لمیٹیشن سے آتا ہے. اور جتنا سخت یہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے کلام میں, وہ اس کے جادو میں. تو یہ ہے جادو, لیکن اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا کفر ہے, اور جادو کا علاج جادو سے بھی نہیں کرا سکتے, وہ بھی کفر ہے. اسلام ہم کو حرام کا جواب حرام سے دینے کا حکم نہیں دیتا ہے. کوئی اگر ہماری بیوی کو قتل کر دے تو ہم کسی کی بیوی کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے. کوئی ہمارے بچوں کو قتل کرے تو ہم ان کے بچوں کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے, ان بڑوں کو سزا دی جائیں گی. سمجھ رہے آپ؟ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا, اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک, تو بہرحال اب جادوگر کاہن شعبدے باز کیسا عمل کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ کلمات پڑھتے ہیں لوکل مافیا کے, کبھی جن کو اور کبھی اپنے ہمزاد کو خوش کرتے ہیں. وہ خوش ہو کر اس کو قبضے میں لے لیتا, مطلب اس کو اپنی غلامی میں ایک ون غلام آ گیا بول کے لے لیتا, اور یہ سمجھتا ہے وہ میرا غلام بن گیا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں, کوئی بات پوچھتے ہیں کہ بابا فلاں کام, بھیا فلاں کام, دانشور اور کیا ہے علامہ, اور بہت سارے نام الگ الگ زبانوں میں دیتے ہیں, بتائیے میرا یہ مسئلہ کیا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے شعبدے بازی کرتا ہے, اور اس کو بولتا ہے اپنے ہمزاد کو جس کو قبضے میں لے چکا ہے, یا جس کے قبضے میں وہ جا چکا ہے عام زبان میں کہوں تو, یا پھر جو ایک ادھار جن اس کو ملتا ہے کسی سے, وہ اس کو پوچھتا ہے تو یہ جن جا کر میرے ہم سمجھ لیجیے مثال کے طور پہ ایک آدمی سمجھو میں ہوں, کسی کے پاس گیا جادوگر کے پاس اور کچھ پوچھتا ہوں, تو وہ جادوگر اپنے ہمزاد کو کہتا ہے اس کے ہمزاد سے بات کر اور پوچھ اس کے دادا کا نام کیا ہے. وہ ہمزاد اس کو بولتا ہے اس کے دادا کا نام یہ تھا, وہ وہاں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے آپ کے دادا کا نام فلاں تھا. بولتا ہے ماشاء اللہ کیا علم ہے, کیا اونچے بابا ہے, ایک جھٹکے میں بتا دی میں دادا کا نام. نہیں یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, باہر سے معلوم ہو جائے گا. بولتا نہیں ابھی بھی نہیں بھروسہ آ رہا ہے, کچھ تو بھی خاص بولنا ہے انہوں نے. پھر وہ بولتے ہیں ہاں ایک اندھیری رات میں فلاں جنگل اور کھیت میں فلاں کے ساتھ. نہیں بابا یہ مت بولو, یہ مت بولو, بس سمجھیے ہمیں تم بہت مہان, پورا تم نے صحیح بول دیا, لیکن آگے کی قسمت کھولو گے بس. ٹھیک ہے چونکہ اس کا ہمزاد تو تھا نا اس گناہ کے اندر, اس جرم میں بھی. تو یہ بولتا نہیں بابا بہت پہنچے ہوئے, یہ پہنچے ہوئے نہیں, یہ گرے ہوئے ہیں. یہ جہنم میں اگر ایسے مر گیا تو نیچے چل جائیں گے, وہ پہنچا ہوا اوپر رہتا ہے, نیچے والے بہت پہنچے. بتا کیسے بتا رہے, آپ کو بتا دیا میں نے. ماں عائشہ کو ایک بار تب وہ ہوا کہ ٹھیک ہے اسلام تو بول رہا کفر ہے, لیکن ماں عائشہ عمر میں چھوٹی تھی, سوال کہ اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے سب کفر ہے جادوگر یہ کہانت, لیکن وہ کرتے کیسا مجھے بتائیے نا, تھوڑا ایکسپلین کیجیے. تجسس کیا آپ نے, اور آپ نے پھر بتایا, اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے, اللہ کے رسول نے بتایا عائشہ جب کاہن کے پاس جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کاہن اور جادوگر کیا کرتا ہے اپنے ہمزاد کو یا وہ جن اس کے پاس جو کافر ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے. اور میں ماں عائشہ کا سوال تھا خاص طور سے اللہ کے رسول وہ بات جو ہو گئی وہ نہیں, یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو طریقہ, یہ جو ہو گئی وہ ہے نا دادا کون تھا, کام کیا کیا, ہونے والی بات کیسے بتاتے, ہاؤ. یہ سوال اچھا تھا ان کا, ہونے والی بتاتے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے کہا نہیں ہوگا, نہیں ہوا, ارے کیسا, تو آپ نے فرمایا عائشہ صحیح مسلم کی روایت ہے, شعبدے باز اپنے کافر جن کو ایک چیز بولتا ہے جا کے وہ کرو. اس کافر جن کی اور جنوں کی رسائی کہاں تک ہے, میں نے شروع میں بتایا پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں, پہلے آسمان تک, یہ جن نکل کے پہلے آسمان تک جاتا ہے. یا ایک روایت میں ہے کہ پہلے آسمان تک اس کا ایک دوست چیلا اوپر پہلے سے رہتا ہے. فرشتے پہلے آسمان پہ ڈسکشن کرتے ہیں, تمہارے رب نے کیا کیا, تمہارے رب نے کیا حکم دیا, اور یہ ڈسکشن کرتے ہیں, مطلب فرشتوں کو آرڈرز مل جاتے ہیں, جاؤ اس کو مار دو, اس کو یہ دے دو, اس کو کامیابی دے دو, اس کو فلاں دے دو, اس کو بیماری میں ڈال دو, اس کو یہ کر دو. فرشتے ڈسکس کرتے ہیں کیا ہونے والا کل. آپ سمجھ لیجیے الیکشن ہے, الیکشن کے اندر ایک آدمی جو لیڈر جا کے پوچھ بابا کل کیا ہونے والا, اب یہ جا رہا ہے تو وہاں وہ بھی ڈسکشن, اللہ بولتا ہے اس کو کامیابی دے دو, لوگوں کے دل میں ڈالو تاکہ اس کو ووٹ, سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے. اب وہ جو ہے جا رہا اور سن رہا کیا ہونے والا, تو فرشتے بول رہے ہیں اس کو تو اللہ نے کامیاب کر دیا. جیسے ہی وہ سنتا ہے یہ بات کو, سنتے ہی ایک روایت میں تو یہ جاتا ہے اور سنتا ہے, اور ایک روایت میں کہ اوپر والا سنتا ہے, سنتے ہی آنکھ کا گولا, شہاب ثاقب, آنکھ کا گولا پھینک کر مارا جاتا ہے. ایک تارا مارا جاتا ہے. کس کو مارا جاتا ہے, تارا شیطان کو مارا جاتا ہے. ہمارے پاس تارا ٹوٹا تو کیا کرتے, تارا ٹوٹا تو کیا ماننا چاہیے, دعا. کس کو لگ رہا ہو جا کے, شیطان. یہ کفری عمل ہے, لیکن کتنے آدمی ارے تارا ٹوٹا, چلو دعا مانگ لو جلدی اللہ تعالیٰ دے دیں گا. بس شیطان بھاگ رہا, مارا جا رہا تو دعا کر رہا. بہرحال وہ مارتا ہے, مارتے ہی اس کو لگنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے انہیں چلا کے نیچے والے بولتا ہے جیت,
جیتنے والا ہے. وہ اس کے نیچے والے کو جیت گیا. فرشتے مطلب اس کو مارنے سے پہلے وہ نیچے آتے آتے آخری میں اس کا جو جن ہے جس کے قبضے میں یہ ہے وہ اس کو بولتا ہے جیتنے والا ہے. پھر یہ شعبے بعد آپ سے فرماتے لیتا ہے اس بات کو اور 100 جھوٹ ملاتا ہے, 99 جھوٹ ملاتا ہے, مکس کرتا ہے اس 99 لائز کیا ملاتا ہے, جیتنے والا ہے. معلوم ہو گیا. جیت تو بہت مشکل ہے لیکن کچھ کیا جا سکتا ہے. ارے بابا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کارنر کا ایک بنگلہ ہے, اگر وہ اس کا کچھ ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے بابا آپ کے نام پر, ٹھیک ہے رجسٹری کرا دیں گے اس کے علاوہ جو ہے فلاں بھی اگر چیز ہو جائے تو فلاں ہے. سمجھ رہے آپ 1 2 یہ پورے وہ کرتا مطلب بابا یہ فلاں, اس کو معلوم ہے لیکن 100 جھوٹ مکس کر رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے اگر آپ یہ سب کر دیا, آپ نے کر دیا, اب آپ کی جیت تو یقینی ہے. اور رزلٹ کیا آیا؟ یس. سمجھے آپ کو ہو گئی بات کیسی معلوم کی انہوں نے, اور ہونے والی بات کیسے معلوم ہوتی ہے؟ سمجھ گئے آپ. آپ کوئی کل بتائے یا جو کل گزرا ہے بتائے, دونوں سن کے بھی ہم کو ٹینشن نہیں آنا چاہیے. یہ سب کفر ہے بولنا, تیرے پاس ہی رکھیے بولنا تیری بات ہے. مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. میرے رب نے جو طے کیا ہونے والا ہو جائے گا, مجھے کیا فکر کرنا ہے اس کی. چونکہ جو ہو گیا تو اس کو بدل سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو پھر کیا وعدہ ٹینشن لے کر بولنا. ایک ڈیسیجن آ چکا ہے گورنمنٹ کا, خالی پہلے معلوم ہو اور بعد میں معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ڈیسیجن تو وہی ہے نا. یہ جادو کفر ہے, اس سے عقیدے برباد ہوتے ہیں, اور ان جادوگروں کو جادو کرنے کے لیے شرک بھی کرنا پڑتا ہے, اور بہت ساری بار اپنے ماننے والوں سے شرک بھی کرواتے ہیں. تو یہ 100 باتوں میں ایک سچ ہوتا ہے, 99 جھوٹ ملا کے آپ کے عقلوں سے, ذہن سے, مال سے, اور میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں, بہت کم کہہ رہا ہوں, آپ کی عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں, جس کے واقعات اگر میں آپ کو بتاؤں گا, جس کی سنگینی آپ کو سناؤں گا تو آپ یقین بھی نہیں کر پائیں گے, یقین بھی نہیں کر پائیں گے. معلوم ایسے ایسے واقعات ہوئے اور ایسے ایسے حالات ہوئے. یہ عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی, بہت خطرناک. یاد رکھیں, ان سے بچ کے رہیے. سب چیزوں کو آپ کو دنیا اور آخرت برباد کر دیتے. تو پتہ چل گیا اب کیسا ہوتا ہے تمام چیزیں, جو گزر گیا اس کا علم, جو ہونے والا کیسے دیتے ہیں. اب آئیے آپ سے فرماتے ہیں, اے عائشہ جو کاہن کے پاس جائے یہ ایسے کام کرنے والا اور اس سے کوئی چیز معلوم کرے, ٹھیک ہے, کوئی کاہن کے پاس جائے اور کوئی چیز معلوم کرے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کہاں جا رہے باجی تم؟ میں فال کھولنے جا رہی ہے. میں تو نہیں کھولتی لیکن ساتھ چلتی میں تمہارے. 40 دن کی تیری بھی نماز گئی, اس کی بھی نماز گئی. کہاں جا رہے بھائی تم نے؟ بھائی اپن تو نہیں کرتے, وہ سب غلط ہے, اپن نے سن لیا, فیض بھائی کا لیکچر بھی سن لیا اپنے کو معلوم, لیکن تو چل رہا خالی سن لیتا چل کے. 40 دن کی نماز گئی تیری بھی. اور آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے, شعبدے باز کے پاس جائے, اور جو اس نے کہا اس پر یقین کر لے, اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا, وہ کافر ہے. اور حدیث میں الفاظ ہے, اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا, انزل علی محمد پہ نازل. آپ سے کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث, شریعت نازل ہوئی, وہ کافر ہے. کریں گے آپ فال کھولتے؟ کھولو جاؤ. شعبدے بازوں کے پاس جا کسی کا ترقی کو روکتے, روک کے دیکھو. اللہ نے جو فیصلہ لیا وہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. حلال مال کو خامخواہ ضائع کر رہے ہو, اور کفر اور اپنی جہنم کی آنکھ خود تیار کر رہے ہو, خود تیار کر رہے ہو. کسی نے تم کو تکلیف دیا تو تکلیف کے بدلے بات کی جا سکتی ہے, صبر کیا جا سکتا ہے, آخرت کا انتظار کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ نہیں بدلہ لینے کا. اور اکثر جادو تو صرف تکلیف دینے کے لیے, جلن اور حسد کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بات کو سمجھ گئے. اب آئیے, وہ خون کی طرح دوڑتا ہے نا, اس کی بھی تفصیلات لے لیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, نہیں بھائی میں جو سوچ رہا تھا وہ بھی بابا کو معلوم, اتنے مہان ہے. ٹھیک ہے, یہ تو پچھلا, یہ تو جو ہونے والا ہے, وہ جو سوچ رہا ہوں بابا کو وہ بھی معلوم ہے. بابا کے پاس گیا اور میں نے دل میں سوچا بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا ہے, یہ اتنے کیا کریں گا, کھڑوس فلاں. اور بابا میرے کو بول رہے, بیٹے میرے کو کھڑوس بڈھا اور کمینہ مت بولو, مہان ہے بابا, یہ تو دل میں سوچا تھا میں نے, اور آپ نے بول دیے مہان. بس میں تو اسی دن قائل ہو گیا بابا کا, گیانی ہے, تانترک ہے, پہنچے ہوئے ہے. ایک جھٹکے میں دل کی بات, یہ تو چلو پچھلے کی بات تھی, جو ہونے والا دل کی بات, آئیے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن خطاب کا اللہ کے رسول ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں جو آپ نے دجال کی صفتیں بتائی اس میں ہے. اس کے ماں باپ یہودی ہے, وہ پیٹ میں ماں کے 11 سال رہا پیدائش سے پہلے, اب نارمل 9 مہینے رہتے نا بچے, 11 سال رہا. آپ نے جو جو صفت ہے اس میں سب ہے. تو کہا چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھپتے چھپتے ایسا ایک جھاڑ کے کھجور کے جھاڑ آنے لگے, اور یہ لڑکا سو رہا تھا آنکھ بند کر کے. تو اس کی والدہ یہودا نے دیکھ لیا اور کہا, ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں. تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا, جھولے میں لیٹا ہوا تھا, 2 جھاڑوں کے بدنا, اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے, حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سے قتل کر دو. تو اللہ کے رسول نے کہا, عمر اگر یہ دجال ہے تو تجھے قتل نہیں کر سکتے, تیرے بس کی بات نہیں, سمجھ, اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ, لیٹ اٹ بھی, چھوڑ دو. اور میرے ہوتے ہوئے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا, تم لوگوں کو ضرورت نہیں. آپ سے اس کے پاس گئے اور کہا کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا پانی پر عرش دیکھتا ہوں. تو کہا تجھ پہ لعنت ہے. آپ سے اس پہ لعنت بھیجی, اس لیے کہ وہ شیطان بھی پانی پہ اپنا تخت ڈالا ہوا ہے. تو کہا تجھ پہ لعنت ہے. اس کے بعد کہا تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے؟ تو وہ کہا کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی مطلب کبھی ایمانی کیفیت, کبھی کفر کی کیفیت. پھر آپ نے کافی لمبا کلام ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی.
آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی، صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا. پھر آپ نے آخری سوال کیا میرے دل میں کیا ہے، تو آپ سب پہ سورہ دخان نازل ہوئی تھی. تو دخان ایگزیکٹلی نہیں بول سکا، لیکن اس نے کہا الدخ الدخ، تیرے دل میں دھواں ہے، تیرے دل میں دھواں ہے. تو آپ نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گا، اور کہا اے عمر واپس چلو. تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت تھی ابھی دل میں تھی، آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی، الدخ بول کے بتایا. پورا نہیں بول سکا دخان، لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا، ہے نا. یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شعبدے باز، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، چونکہ اسی عقیدے سے جاتے ہیں، اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے رفتار سے، اور خون دل سے ہی گزرتا ہے. اب آپ نے کوئی بات سوچی بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا، تو فوراً باپ بولتے بیٹے بڑوں کو کمینہ نہیں بولنا. میں نے تو ابھی کس کو وہ دل میں سوچا تھا بہت مہان ہے، دل کی بات معلوم کر لیتے. سمجھ گئے آپ شیطان کیسے نکال سکتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص لوگوں کو شعبدے بازی کر رہا ہے، جادو بتا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، ایسے کچھ بھی کرو بول رہا ہے، چھپی ہوئی چیزیں بتا دوں گا، کنکر ہاتھ میں لو کتنے بتا دے رہا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لاؤ، سزا کا مستحق تھا، ان کا سزا نہیں دیں گے ابھی جب تک لوگوں کو پول نہیں کھولیں گے کیا کرتا تھا. یہ کہا لاؤ. حضرت عمر نے ایسا کنکریاں لی ہاتھ سے اٹھا کے کہا اب بتا کتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں. تو اس نے رائٹ فگر بتا دیا. جب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ عنہ تو رائٹ فگر اتنے ہی تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا اب بتا کتنے نیکسٹ ٹائم. تو نہیں بتا پایا. عمر ابن خطاب نے کہا اس کو سزا سناؤ. اور اس کے بعد کہا لوگوں جب پہلی بار میں نے کنکر اٹھائے تھے تو خود گن کر اٹھائے تھے کتنے ہیں، تو میرے دل میں معلوم تھا کتنے ہیں، اسی لیے اس کو پتا چلا. اگلی بار جب میں نے اٹھایا تو میں نے خود بغیر گنے اٹھایا، صرف رفلی اٹھا لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا کتنے. یہ شیطانوں کو استعمال کر رہا تھا اس طرح، سمجھ رہے آپ. تو اگر کوئی پچھلا بتا دے، ہونے والا بتا دے، اور ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں بتا دے، تو بھی وہ سچا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تینوں واقعات سے. یقین مت کیجیے اس گدھے کے اوپر، وہ آپ کی آخرت خراب کر رہا ہے. اپنی تو کر لیا اس نے، آپ کی بھی کر رہا ہے. بچی ان شعبدے باز و کاہنوں سے جن کے پاس بڑے خوشی سے ہم جا کر بیٹھ کر بابا کیا ہوں گا کل، بچی کا رشتہ کب ہوں گا، بچے کا فلاں کب ہوں گا، بزنس نہیں چل رہا، ارے اللہ پر توکل کیجیے، اور ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی، میری بات کو لکھ کے رکھ لیجیے. ٹھیک ہے گھرے جادو دکھ رہا، برتن ہل گھرے جادو دکھ رہا، کمائی نہیں ہو رہی. ارے جاتا کا 12 بجے دکان کھولتا تو کمائی کہاں سے ہوگی اس کی؟ کمائی نہیں ہو رہی. 12 بجے دکان کھولیں گا، جا کے سوتے پڑا رہے گا دکان پہ، گیم کھیل رہا، اینڈرائڈ ہی لے کے پڑا ہوا دن بھر، تو کہاں سے کسٹمر آ کھڑا، ہاں رکو ابھی ایک آخری چل رہا شاپ میں، پھر کمائی نہیں ہو رہی. کوشش تو کرو، اللہ رب العزت لکھ چکا ہے تقدیر میں جو ملنا ہے. کوشش نہیں کریں گے اور گدھوں کے ایسا پڑے رہیں گے تو کہ اللہ دیں گے آپ کو رزق. کوشش کرو. کچھ نہیں کرنی تم کو دکھ رہی، میں بار بار گر جا رہا، کرنی تم پہ دکھ رہی، بیماری زیادہ ہوگی، کرنی تم پہ نہیں. بتا آئے گا کہ بچہ لے باباؤں کے پاس. تقدیر بھی کوئی چیز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو ہوتا میں انکار نہیں، تقدیر بھی کوئی چیز ہے، ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی نا. تقدیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر پر ایمان لاؤ جیسے اس پہ ایمان لانے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جادو ہوتا ہے تو علاج بھی ہے. آپ جادو کا علاج کیا جادو سے کر سکتے نہیں، حرام ہے اور کفر ہے، اس بات کو یاد رکھیں. جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے، حرام اور کفر ہے، بات یاد رکھیے. اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا 4 ٹائم، بابا ریس ٹو 10، بہت بڑے بابا ہے. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے. قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ ہٹتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی. منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں. جاؤ جنوں جاؤ پتہ کر کے لاؤ میرے سے مومن جن. راضم بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن. اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. ہاں تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا. تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا. لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے. آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے. پھر تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو. نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو. آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے. آپ کو لکھ لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. چونکہ ماں کا، اس لیے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا. ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟
تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے. اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کے کسی پیسے سے، نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق پڑھ کر، اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے، اور کچھ باتیں جو تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی ہے. اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے. تو من القرآنی کا لفظ ہے. پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے ہیں، یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے، چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کی جب DVD تیار ہوں گے نیٹ پہ جائیں گا، ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گی. آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلے. ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ جب DVD یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا، مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے. رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ، جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا ہے لگا کر. تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے بار، کس طریقے سے. چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں، اسنیپ شاٹس لے سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں، آپ آرام سے دیکھیں ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے، انشاءاللہ وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی، تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے. چونکہ میں دعا کتنی ہی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی. عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں، تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب، اس کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ جب DVD کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائیں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن. قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا. سب کچھ کر لیا، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا. کہ یہ ہے اب کیا ہوتا، دیکھیے بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے. میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے، سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے. میں نے ایسے شعبدے باز اور کاہنوں کو دیکھا. اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین ہے، انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا. ایسے شعبدے باز اور کاہنی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں. کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے ہو اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے. اب وہ کیا لگ رہا ہے شعبدے بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے. ایسا دیکھ کے تھوڑے یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے ہوئے دل کو بتائیں گا نکال کر. اس لیول تک شعبدے بازی کہانا تو جادوگری ہوتی ہے. اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا. لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے. توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے. لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی. تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا. قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا. پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیے میرے بھائی. اگر سمجھ لیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا US ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کو آئے تو اس سے شوٹ کر دینا. اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اور میں اٹھتی نہیں، دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے کی وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے. ہاں بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ اتنی کچھ بھی کر کے گولیش نہیں نکل رہی، تو بندوق کی غلطی ہے. ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، تو ہتھیار کو برا مت بولیے. کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے. سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا. جاؤ پھر
یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے. اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا؟ گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے. تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے، یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے. سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے. ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے سے جاتے ہوئے کتا بھونکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے. کہا پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے. کہا کتنے بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو. تو مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا، لیکن مالک کو کہنے گا ادھر کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے مالک کیسا، آپ چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے. چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو. ہم سے ختم. ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کے جادو میں، اس کے آسیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچا. تو مالک کو آواز دو کتے کی، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی پھر. تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، اس گولڈن رول کو یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ جادو ہے ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سب کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ شیطان کچھ بھی ہو اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا. اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی. باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر، لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا، ابلیس. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے. تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا. اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز اللہ اس سے بچانا، بس ختم. پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے، اس سے مدد مانگے، تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا. تو یہ چند باتیں تھیں جن اور جادو، اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں بہرحال رکھنے کی کوشش کی. مقصد یہ تھا ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور ان تمام چیزوں میں، ورنہ یہ جن اور جادو کا چکر انسان کو نہ صرف کفر تک لے جاتے ہیں، بلکہ یہ چکر میں لوگ اکثر شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہیں، جھکتے ہیں، چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، چپکاتے ہیں، ماتھوں کو ٹیکتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے. لہٰذا میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں مخلصانہ انداز سے سمجھاؤں کتاب و سنت کی روشنی میں. میرا اس سے کوئی مقصد کسی کو برا کہنا یا کسی کو بھلا کہنا، میرا مقصد صرف یہ تھا لوگ اگر ہم مسلمان ہیں تو کتاب و سنت کا عقیدہ مانتے ہیں، تو وہ عقیدہ یہ ہے. اور جن اور جادو کے تعلق سے ہمارے رب نے، ہماری کتاب نے یہ تمام باتیں بتائی، اس کے تعلق سے اگر ہم محتاط رہ کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ علاج بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. اور اگر دنیا میں جادو کا علاج نہ ہو سکا قرآن حدیث سے کسی وجہ سے، اللہ کی مرضی اور یہ تقدیر تھی ہماری، تو یاد رکھیے آخرت میں بدلے کے لیے تیار رہیے انشاءاللہ. بہترین کہ میرے رب نے اگر مجھے یہاں آزمائش میں رکھا، یہ جن اور شیطان نے مجھے چھوڑا نہیں، تکلیف دیتے رہے، اسی میں مر گیا، تو انشاءاللہ جس روز قیامت میں اس کا ضرور اپنے رب کے پاس بدلا پاؤں گا. اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے وہ شفا دیں گا، شفا بھی اللہ کی طرف سے، اگر وہ رہتا بھی تو اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ کوئی برائی ہم کو نہیں چھوتی مگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی خیر ہم تک نہیں پہنچتا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن کوشش ہم کریں گے علاج کی، لیکن نہ بھی ہو تو ہم توکل کریں گے اللہ پر، کفر اور شرک کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں کریں گے. تعویذ، گنڈے اور سیپی، موتی، کوڑی اور تاگے اور پتلے اور سوئی اور کھیلے، یہ سب چیزیں اس کا علاج نہیں ہے، ان میں کوئی شفا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اللہ جو تعویذ باندھے اس کا کام کبھی نہ ہو. ایک صحابی آیا اور ان کے کڑا تھا، ابتدائی دور تھا اسلام میں، کڑا تھا، کہا کیوں باندھا ہے؟ کہا یہ بیماری سے بچاتا ہے، جل کی. تو کہا اتار دے ورنہ اللہ تجھے اس میں ڈال دے گا. ایک روایت نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا اللہ تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا. دوسری روایت نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا وکل الیہ، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تعویذ گنڈوں میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، الٹے پر کی مرغیوں میں، منگل اور جمعرات میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اماوس اور پورنیما میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی بابا کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کے پاس جائیے جو نام نہاد نہیں بلکہ حقیقت میں کرتے ہیں، ان کے پاس جائیے اور ان سے علاج کروائیے. تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا 4 ٹائم، بابا ریسٹو 10، بہت بڑے بابا ہے. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے، قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ ہٹتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی، منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا، کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں. جاؤ جنوں، جاؤ پتہ کر کے لاؤ میرے سے مومن جن.
راستہ بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن، اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. ہاں تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا، تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا، لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے. آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے. پھر تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو، نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو. آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے، آپ کو لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں، سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. چونکہ ماں کا، اس لیے کہ وہ رسک لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا، ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے، اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کے کسی پیسے سے، نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی ہے. اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے. تو من القرآنی کا لفظ ہے. پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے، پورا تو ہے لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے ہیں، یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے، چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کی جب DVD تیار ہوں گے نیٹ پہ جائیں گا، ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گے. آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلے. ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ جب DVD یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا، مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے. رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ، جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا ہے لگا کر. تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے بار، کس طریقے سے. چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں، اسنیپ شاٹس لے سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں، آپ آرام سے دیکھیں ترتیب ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے، انشاءاللہ جس وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی، تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے. چونکہ میں دعا کتنی ہی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی. عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں، تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب، اس کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز آپ جب DVD کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائیں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن. قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا. سب کچھ کر لیا، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا. کہ یہ ہے اب کیا ہوتا، دیکھیے بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے. میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے. میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا. اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین ہے، انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا. ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں. کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو آندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے ہو اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے. اب وہ کیا لگ رہا ہے شبد بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے.
ایسا دیکھ کے تھوڑے یار، جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے ہوئے دل کو بتائیں گا نکال کر. اس لیول تک شعبدے بازی، کہانا تو جادوگری ہوتی ہے. اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا. لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے. توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے. لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی. تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا. قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا. پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیے میرے بھائی. اگر سمجھ لیجیے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا یو ایس ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے. بھائی آپ کو آئے تو اس سے شوٹ کر دینا. اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اور ویسے اٹھتی نہیں ہو، دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے. ہاں بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ اتنی کچھ بھی کرتے گولیش نہیں نکل رہی، تو بندوق کی غلطی ہے. ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے. کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے. سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا. جاؤ پھر. یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے. اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا؟ گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے. تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے، یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے. تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے. سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے. ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے جاتے ہوئے کتا بھونکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے. کہا پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے، کہا کتنے بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو. تو مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا، لیکن مالک کو کرے گا ادھر کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے مالک کیسا، آپ چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے. چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو، ہم سے ختم. ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کے جادو میں، اس کے عصیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچانا. تو مالک کو آواز دو کتے کی، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. پھر تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے. اس گولڈن رول کو یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ جادو ہے، ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ سب کریں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. چونکہ شیطان کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا. اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی. باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر، لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا، ابلیس. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے. تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا. اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز دو، اللہ اس سے بچانا، بس ختم. پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے. بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. تو ہم پہلے قرآن کی، چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیے. سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی. قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے. تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے. تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ. ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے. بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں. چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے. آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے، اس میں برکت پڑ جاتی ہے. مطلب
کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الگ الگ کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھیں۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے، جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا مانا؟ حدیث میں الفاظ ہے
جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی. اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھانپنے سے بھی کیا؟ جراثیم مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے. یہ معاملہ غائب کا ہے. غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا، اس تک نہیں پہنچنے دیتا. اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی ہے، آسمان سے اترتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہو کے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا. اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے. اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے. لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا. تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھاپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھاک رہے بسم اللہ، ہے نا. آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یاد ہے بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے. علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں. مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے. چونکہ اکثر بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے. جیسا قل اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے. گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ. آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں. یہ اس کا ترجمہ تھا. جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا. سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی. ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا. بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے. شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے. تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا. اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا. دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے، میل اور فیمیل دونوں، جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرم کا انسان نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے. جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے، نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے. اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے. اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے. سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا، رہنے کا نہیں ہوا. مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے. اسی طرح
ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا میں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے۔ وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ، قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی آفت آ گئی، پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ، ٹھیک۔ آئیے الفاظ سنیے، یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا، ٹھیک ہے، اور قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف سے، تو سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا۔ تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں، تو کہا بسم اللہ، بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے بسم اللہ، ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے، ہر چیز کچھ، مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے، جس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھی، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا۔ بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے، عقل سے بھی سوچے، تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے، تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی، لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے اور بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی۔ ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں۔ تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں، اور شریعت میں اپنے دماغ ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ، تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا۔ عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں، تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے، چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے، رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو، کبھی ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے۔ جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
دوسری جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، اس میں یہ وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا۔ اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی، وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے۔ ارے بھائی صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ سمجھ رہے آپ، یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے، فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا۔ اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا۔ کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، تو جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے آپ، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ، جس کا حکم اللہ نے دیا، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، اور پھر کہتی ہے جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی، تب مجھے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل یاد رکھیے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے۔ اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہی کا ایک واقعہ ہے، اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ خیال آیا ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی، دونوں مسلمان۔ تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی، تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہیں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز، اچھے اخلاق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مطمئن ہو گئے کہ کس کے ساتھ رہیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہا؟ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو انا للہ و، کوئی چیز چوری ہو گئی انا للہ و انا الیہ، کوئی چیز نہیں مل رہی انا للہ و انا الیہ، کوئی چیز گم گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بیمار ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس آیت کا حصہ تھا۔ اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 163 163 کا جو آیت ہے اس کی فضیلت میں بات جو آتی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت کے تعلق سے جو فضائل آتے ہیں وہ یہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ان دو آیتوں میں ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ٹھیک ہے، اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اور اس آیت میں دو آیتوں میں ہے اسم اعظم، دوسری آیت کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت میں آپ نے فرمایا اس میں اللہ کے اسم اعظم ہیں، بڑے نام ہیں، یاد، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہیں، یہ دو آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اسم اعظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، الحی القیوم رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے، یہ اسم اعظم ہے، یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم آتے اللہ کے، تو ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا، دوسرے میں حی اور قیوم آیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیے، جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تعلق سے آتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بالآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار۔ اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو کریں جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آگ کے عذاب سے نجات۔